ایک بہترین قصہ، انیاؤ پور شہر کا قصہ۔ شہر تھا انیاؤ پور۔ ان نفی کا کلمہ ہے، نیاؤ کے معنی ہے انصاف، پور شہر کو کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہوئے بے انصافی کا شہر، یعنی ویسا شہر تھا وہاں انصافی نہیں ہے کو مطلب۔ ایک گرو اور ایک چیلا اس شہر میں جا پہنچے، چیزوں کا بھاؤ پوچھا۔ سب کا بھاؤ 16 سیر، گیہوں بھی 16 سیر، چنے بھی 16 سیر، گھی بھی 16 سیر، نمک بھی 16 سیر، گوشت بھی 16 سیر، غرض سب کا ایک ہی بھاؤ، ایک ہی ریٹ۔ گرو نے یہ حال دیکھ کر چیلے سے کہا، یہاں سے چلو، یہ شہر رہنے کے قابل نہیں۔ کیوں؟ یہاں کھرے کھوٹے سب ایک بھاؤ ملتے ہیں۔ چیلے نے کہا، ہم تو یہاں رہیں گے، خوب گھی کھائیں گے، گوشت کھائیں گے، طاقت آئے گی۔ ہرچند گرو نے سمجھایا مگر اس نے ایک نہ مانی، مگر جو چیلا تھا، جو ششڑو تھا، وہ نہیں مانا۔ خیر ایک عرصہ تک وہاں رہے، افراد سے سب چیزیں ملے، کم ریٹ میں ساری چیزیں ملے۔ چیلا کھا کھا کر خوب موٹا ہوا، گھی کھایا، گوشت کھایا۔ اب ایک دفعہ اتفاق سے ایوان شاہی پر پہنچے۔ راجہ کا یہاں ایک مقدمہ پیش تھا۔ وہ مقدمہ کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ دو چور کسی مہاجن کے یہاں گئے تھے۔ مہاجن مطلب سیٹ، جو لوگوں کو وڈی دیتا تھا، وڈی پر روپیہ دیتا تھا۔ تو یہ دو چور کسی مہاجن کے یہاں گئے تھے چوری کرنے۔ نقب دے کر ایک باہر پہرا پر رہا اور ایک اندر گیا، یعنی دیوار کو سوراخ لگایا، ایک باہر رہا، ایک اندر گیا، مگر اس پر وہ دیوار گر پڑی، دب کر مر گیا۔ جو اندر گیا تھا مر گیا۔ اس کے ساتھی نے دعویٰ دائر کر دیا، اس نے ایسی کمزور دیوار بنائی تھی کہ وہ گر پڑی، مہاجر حاضر کیا گیا۔ اب انہوں چور کام کرنے کے واسطے آئے تو ایک آدمی مرے تو راجہ کہہ رہے آکو، ہمیں چور کام کرنے واسطے گئے تو اس کا دیوار گر جا کو ہمارے ساتھی کے اوپر پڑ کو ان مر گیا۔ بولے تو اب راجہ کیا کرتا ہے، مہاجن جو سیٹ ہے اس کو حاضر کیا گیا۔ اس سے پوچھا، اس نے عذر کیا، میرا قصور نہیں، میری غلطی نہیں، معمار نے ایسی دیوار بنائی تھی، جو مستری تھا۔ معمار حاضر کیا گیا، اس سے پوچھا، اس نے کہا مزدور نے گارا پتلا کر دیا تھا، میری غلطی نہیں بھائی، مزدور کی غلطی ہے، اس نے اینٹ کو اچھی طرح نہیں پکڑا۔ مزدور حاضر کیا گیا، اب مزدور کو بلائے، اس سے پوچھا، اس نے سقا نے پانی زیادہ چھوڑ دیا تھا اس لیے گارا پتلا ہو گیا تھا۔ اب مزدور نے کہا، بولا میری غلطی نہیں ہے، جو پانی ڈالنے والا تھا اس نے پانی زیادہ ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے گارا پتلا ہو گیا، میری غلطی نہیں۔ اور جو پانی ڈالنے والا تھا اس کو حاضر کیا گیا، اس نے کہا سرکاری ہاتھی میری طرف دوڑا آ رہا تھا، مشک کا دہانہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اس لیے پانی زیادہ پڑ گیا۔ اب جو ہاتھی والا ہے اس کا نام بولا، اب ہاتھی والے کو حاضر کیا گیا ہے۔ اس نے کہا میری غلطی بھی نہیں ہے، ایک عورت کی غلطی ہے۔ کیسا؟ ایک عورت بجتا ہوا زیور پہنے آ رہی تھی، پازیب کی جھنکارے سے ہاتھی چونک گیا۔ جو پٹیوں میں جو گجلا ہوتے ہیں، جو آواز آنے والے جو ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے میرا ہاتھی چونک گیا۔ وہ عورت حاضر کی گئی، اس نے کہا میری بھی غلطی نہیں ہے، یہ جو بنایا سونار اسی غلطی ہے۔ تو اس نے کہا سونار نے پازے میں باجا ڈال دیا تھا۔ اب سونار کو حاضر کیا گیا، اس کو کچھ جواب نہ آیا، اب وہ کیا بولے گا، وہ پھنس گیا۔ آخر کہیں تو سلسلہ ختم ہوتا۔ اب راجہ نے یہ تجویز ہوا کہ اس سونار کو پھانسی دی جائے۔ کرے سو انہوں دونوں چور کاما۔ اب کس کو پھانسی دی جا رہی تھی؟ کہ سونار کو پھانسی دی جا رہی تھی۔ اب دیکھو کیا ہوا، اس کو پھانسی پر لے گئے اور گلے میں پھانسی ڈالی۔ اس کی نصیب اچھی ہے، اس کی گردن ایسی پتلی تھی کہ حلقہ اس کے گلے میں برابر نہ آیا، حلقہ تھا بڑا۔ جلاد نے آ کر کہا کہ حلقہ اس کے گلے میں نہیں آتا۔ اس پر راجہ نے کیا فرمایا؟ اس پر یہ تجویز ہوا، کسی موٹے شخص کو لے آؤ، پھانسی دے دو۔ تلاش ہوئی پورے گاؤں میں تو سوائے چیلے صاحب کے اتنا موٹا اور کوئی نہ ملا، یہ پکڑ لے گئے۔ انہوں نے گروجی سے کہا، چیلے نے کہا اب کیا کروں؟ گروجی نے کہا کہ بھائی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ شہر رہنے کے قابل نہیں، مگر تو نے میری بات نہ مانا، اب کیے کو بھگت۔
چیلے نے کہا حضور کسی طرح بچائے، کچھ تو کیجئے، آخر آپ کا بچہ ہوں، آپ کا شاگرد ہوں، آپ کا خادم ہوں۔ گرو نے تدبیر نکالی، آپس میں جھگڑنا شروع کیا دونوں، گرو ششڑو۔ گرو کہے مجھے پھانسی دے دو اور چیلا کہے کہ مجھے پھانسی دے دو۔ اس طریقے سے وہ جھگڑا کر رہے تھے، خوب جھگڑے، یہاں تک کہ راجا تک نوبت پہنچی۔ راجا نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں لڑ رہے ہیں؟ گرو نے کہا یہ ایک ساعت ہے، گھڑی ہے، جو کوئی ساعت میں پھانسی پر چڑھے تو سیدھا بیکنٹھ کو جائے، مطلب ہندوؤں کے حساب سے یہ جنت ہے، اس لیے ہم جھگڑتے ہیں، پھر ایسی ساعت نہ ملے گی۔ راجا نے کہا پھر اس سے بہتر موقع کہاں نصیب ہوگا، ہمیں پھانسی دے دو۔ اب راجا پھنسا، چنانچہ اس منحوس کی پھانسی دے دی گئی ہے۔ ایسے راجا کو پھانسی دینا اچھا ہے۔ پاپ کٹا خس کم جہاں پاک، مطلب نالائق یا بیکار شخص کے چلے جانے یا مرنے پر کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے چلو اچھا ہوا، دنیا پاک ہوا۔ یہ قصہ تھا انیائے پور کا۔ بہت سے لوگ مسلمان ہو کر ایسے ہی سلطنت سمجھتے ہیں، خدا کی جیسی انیائے پور کی حکومت کہ کوئی قاعدہ اور قانون ہی نہیں، اندھا دھندھا معاملہ ہے جس کے کچھ اصول ہی نہیں۔ یہ غلط ہے، بلکہ اللہ کے یہاں ہر چیز کے ایک اصول ہے، قاعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے برابر فیصلے کرتے رہتے ہیں۔